کا لہو میری شفا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے۔ راحت دل میرا کفارہ، شفائے جاں یہ لہو کا دارا، یہ راحت دل میرا کفارہ، شفائے جاں یہ لہو کا دھارا، بہا یہ سب کے لیے بہا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے۔ میں جب پکاروں یہ مجھ پہ آئے، یہ ہر وبا سے مجھے بچائے، میں جب پکاروں یہ مجھ پہ آئے، یہ ہر وبا سے مجھے بچائے، میری تسلی میری بقا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے۔ بچائی اس نے حیات میری، بنی اسی سے ہے بات میری، بچائی اس نے حیات میری، بنی اسی سے ہے بات میری، یہ رستہ میری نجات کا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے، تمام روگوں کی یہ دوا ہے، یسوع کا لہو میری شفا ہے۔
خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے مجھے اور آپ کو آج پھر یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ ابھی آپ خدا کی حمد و ثنا کا گیت میرے بیٹے اسٹیفن کی مارفت سن رہے تھے۔ اب موقع ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام بھی سنیں، تو آئیے بڑی تیاری سے، احترام سے، خاموشی سے، توجہ سے خدا کا کلام سنیے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے تلاوت کلام پاک شروع ہو رہی ہے۔ پولس رسول کا خط ہے عبرانیوں کے نام، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت۔ صرف ایک آیت کی تلاوت ہوگی، بغور سنیے۔ سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ پھر سنیے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بچے، میری بچی، میرے دوست، جو بھی آج آپ کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، بہت ہی توجہ طلب، غور طلب اور سنجیدہ پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ آج کا جو پیغام ہے، تلاوت میں ہم نے خاص بات سنی ہے کہ رسول ابتدائی مسیحوں کو، پہلی صدی کے مسیحوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ کوئی یونیورسل بات ہے، پادری ہو، ایلڈر ہو، ڈیکن ہو، چاہے بشپ ہو، کارڈینال ہو، پوپ ہو، عام ممبر ہو کلیسیا کا، کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ تو آج جو عنوان ہے، خاص بات ہے، وہ ہے پاکیزگی۔ جب آپ بائبل مقدس میں لفظ پاکیزگی پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انگریزی میں ہے لفظ ہولینس۔ ہولینس، پاکیزگی، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا مطلب ہے علیحدگی۔ ویسے مطلب کا پتہ نہ ہو تو ویسے ہی پڑھتے جائیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کس چیز سے علیحدگی؟ شیطان اور اس کے منصوبوں سے، دنیا اور اس کے ٹرینڈز اور سٹائلز، ویز اور فیشنز، اور گناہ اور اس کے تمام بندھن، جسم اور اس کی ناپاک خواہشات اور رغبتیں، ان سے علیحدگی خدا کے لیے۔ اسی لیے پاکیزگی جو ہے یہ ہے تقدس، متبرک ہونا، خدا کے لیے مقدس ہونا۔ ویسے ہی خداوند کہتے رہیں ساری عمر، لیکن زندگی میں پاکیزگی نہ ہو، تقدس نہ ہو، زندگی خدا کے لیے متبرک نہ ہو، خدا کے لیے زندگی مقدس نہ ہو، شیطان، دنیا، گناہ، جسم کی خواہشوں سے الگ خدا کے لیے مخصوص نہ ہو، تو پھر مذہب کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ جس مرضی مشن میں جاؤ، جس مرضی مذہب میں جا کے عبادت کرو، جس مرضی قسم کی نماز پڑھو، گیت گاؤ، کلام سنو، سناؤ،
ہمارا خدا جس کو مانتے ہیں قدوس ہے، جس مسیح کو مانتے ہیں قدوس ہے، جس روح کو مانتے ہیں قدوس ہے، جس بائبل کو مانتے ہیں اس کے باہر ہی لکھا ہوا ہے کتاب مقدس۔ تو جب خدا پاک ہے، یسوع ناصری پاک ہے، پاک روح پاک ہے، بائبل مقدس پاک ہے، تو گناہ گار ان چیزوں کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کر سکتا ہے جی؟ کس طرح تسلی پا سکتا ہے؟ نہ 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 نہ، پولس نے کوئی اور چیز نہیں بتائی مذہب کی، اس نے کہا پاکیزگی اور علیحدگی خدا کے لیے۔ چوتھے زبور میں لکھا ہے خدا نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ دیندار وہ ہے، مذہبی وہ ہے، روحانی وہ ہے جو الگ ہے شیطان سے، دنیا سے، بدی سے، جسم کی ناپاک رغبت اور خواہشوں سے۔ اور پھر رسول نے یہ لکھا مسیحیوں کو کہ مذہبی دھوکے میں نہیں رہنا، اس معیاری پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے۔ اسٹینڈرڈ ہولینس وہ کیا ہوتی ہے جی؟ اس پاکیزگی کی، یہ کوئی خاص ہے۔ ہاں، اگر ہم پہلا پطرس کا خط پہلا باب 15-16 آیتیں 16ویں آیت پڑھیں تو رسول مسیحوں کو لکھتا ہے، پہلی صدی کے مسیحوں کو، اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ وجہ اس نے پرانے عہد نامے توریت کا ریفرنس دیا کہ احبار کی کتاب میں خدا نے کہا ہے اپنے لوگوں کو پاک بنو میرے لیے کیونکہ میں پاک ہوں۔ پاک خدا کا پاک لوگوں سے رشتہ ہے، مقدسین سے رشتہ ہے۔ گناہ گار کو تو اس نے عدن سے نکال دیا تھا، اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا جب تک پاکیزگی نہ ہو۔ سارے چال چلن میں پاک بنو کیونکہ خدا پاک ہے۔ سارا چال چلن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بیہیویئر، کنڈکٹ، کریکٹر، ایٹیٹیوڈ، کانورسیشن، یہ 5 باتیں ہیں۔ اگر اس میں پاک ہیں تو پھر خدا کا دیدار ہوگا، اس کے پاس جائیں گے، ورنہ خداوند کہنے سے اور مذہب میں زندگی دھوکے میں گزارنے سے بہت برا اینڈ ہوگا۔ اس پاکیزگی کا کیا مطلب ہے جو رسول نے کی؟ پولس رسول پہلے تھیسالونیکیوں 5:23 میں کہتے ہیں روح، جان اور بدن بالکل اور پورے پورے پاک اور بے عیب محفوظ ہوں جب تک مسیح لے نہیں جاتے آسمان پر مجھے اور آپ کو۔ پورے پورے بالکل بے داغ بے عیب محفوظ ہوں۔ اسی لیے غزل کی کتاب میں یہوہ اسرائیل کو کہہ رہا ہے، یسوع ناصری اپنی دلہن کو کہہ رہا ہے میری زوجہ میری پیاری مکفل باغیچہ محفوظ سوتا ہے، ایسا باغیچہ جس کو تالا لگا ہوا ہے، محفوظ سوتا، اور سر مہر چشمہ ہے، مہر لگی ہوئی ہے، کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس چشمے سے پانی نہیں پی سکتا، اس باغیچے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس سوتے سے چلو بھر پانی نہیں پی سکتا، یہ محفوظ ہے، entirely consecrated for the Lord Jesus Christ۔ آپ کی زندگی کا کیا حال ہے جی؟ مذہب کے دھوکے میں نہ رہیے، نہ۔ پولس نے دوسرے کرنتھیوں کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی گندگی سے پاک کرو اپنے آپ کو اور پاکیزگی کو کمال تک پہنچاؤ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو۔ یہ ہاتھ دھو لینا، کپڑے بدل لینا، یہ کرنا ظاہری طور پر
کہ میں پاک ہوں، میں مذہبی ہوں، ظاہری کچھ چیزیں، اور نو 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 نو، ہر طرح کی جسمانی اور ہر طرح کی روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، یہ ہے اس پاکیزگی کے طالب رہو۔ اور پاکیزگی، علیحدگی، اس کو کمال تک پہنچانا ہے، رسول کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جسمانی گندگی کیا ہوتی ہے انسان میں، اور خاص کر ایماندار جو اپنے آپ کو بورن اگین کہتے ہیں کرسچن، ان کو خبردار ہونا چاہیے۔ جسمانی آلودگی جو ہے وہ ہے حرام کاری، عیاشی، آوارگی، شراب نوشی، تمباکو نوشی، دیگر منشیات کا استعمال، بہت ٹھوس ٹھوس کے کھانا، لباس میں میلا کچیلا ہونا، عادات میں پھوڑ پن ہونا، اور کام میں بے سلیقہ ہونا، اور طبیعت کے اندر کاہلی اور سستی ہونا، اس کو کہتے ہیں جسمانی ناپاکی اور آلودگی۔ کیا حال ہے؟ پھر وہ کہتا ہے ہر طرح کی روحانی آلودگی، گندگی سے پاک ہونا ہے اگر خدا کو دیکھنا ہے۔ وہ کیا ہے روحانی گندگی؟ سنیے، مغروری، غصہ ور ہونا، انتقام لینا، آرائش و زیبائش کی نمائش کرتے پھرنا، فیشن لگا کے، کسی کے لیے اپنے باطن میں کینہ، بغض، اناد رکھنا، یہ روحانی گندگی ہے جی۔ چغلی کرنا اور اس کی عادت ہونا، لالچ کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، دوسروں کی خوشامد کرتے رہنا، اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے، اپنی تعریف دوسروں سے چاہنا، شیخیاں مارنا، مطلب پرست ہونا، کسی جگہ کو پیار کرنا، روپے پیسے کو پیار کرنا، انسان کا خوف رکھنا، موت سے ڈرنا، بے ایمانی، حسد کرنا، طبیعت میں کڑوا پن لیے پھرنا، یہ سب کچھ روحانی گندگی ہے۔ کیا حال ہے جی میرا اور آپ کا؟ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو پھر پاکیزگی چاہیے، تقدس چاہیے، متبرک ہونا چاہیے، مقدس بننا ہے قدوس خدا کے لیے۔ اسی لیے تو المسیح نے فرمایا تھا میرے عزیز، متی 5:8 میں، مبارک وہ لوگ ہیں اس دنیا کے جو دل کے پاک ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کون خدا کو دیکھیں گے؟ کون سی پاکیزگی والے؟ دل کے پاک، کپڑوں کے پاک نہیں، جسم کے پاک نہیں۔ اگرچہ ایماندار کا، خدا کے بندے کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس کا بدن پاک ہونا چاہیے، لیکن دل، جب ہم دل کہتے ہیں دل پاک ہو، تو یہ دل جو دھڑکتا ہے اس کی بات نہیں ہے، یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے جو خون فلٹر کرتا ہے باڈی۔ دل کا مطلب ہے آپ کا دماغ، آپ کی نیت، آپ کا مزاج پاک ہو۔ اور پھر اعلیٰ کمال پاکیزگی یہ ہے کلام میں، گفتگو میں پاک ہونا، کام میں، سروس میں 100% وفادار ہونا ٹائم کے لحاظ سے، اور پھر ذہن پاک ہو، دماغ پاک ہو، برے خیال اندر سے نہ نکلیں، کلام، کام، خیال پاک ہو۔ یہ وہ پاکیزگی ہے جن کو یہ ملے برے کے لہو سے، مسیح کی قربانی سے، مسیح کو قبول کرنے سے۔ اور کلام کہتا ہے جو کوئی شخص مسیح کے پاس آئے، برے کا لہو دھو دیتا ہے، خدا باپ دھو دیتا ہے، پاک روح غسل دیتا ہے، کلام دھو دیتا ہے، اور انسان پاک صاف براک ہو کے خدا کو ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا باپ آج آپ کو توفیق دے کہ آپ قدوس کے ساتھ مقدس بن کے ہمیشہ جینے کا فیصلہ کریں۔
God bless you. Thank you very, very much. Amen.